السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، فطری طور پر ہر انسان ہر اس چیز کی طرف بآسانی مائل نظر آتا ہے، اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، آکرشک ہوتا ہے، جس میں اسے کوئی نہ کوئی فائدہ نظر آئے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان اللہ سے کیوں ڈرے؟ اللہ سے ڈرنے میں اس کے لیے فائدہ کیا ہے؟ خوف خدا کی فضیلت کیا ہے؟ جب اس کو خوف خدا کا فائدہ نظر آئے گا اور خوف خدا کی فضیلت اس کو نظر آئے گی تو یقیناً وہ اللہ سے ڈرے گا۔ تو عزیزان گرامی، خوف خدا کے بڑے فائدے اور بڑی فضیلتیں ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جن کے دل میں اللہ کا خوف ہو اور جو بندے اللہ کے ڈر سے گناہ کو ترک کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ان کو 2 جنتوں کی بشارت عطا فرمائی ہے اور ان کو 2 جنتیں عطا کرنے کا وعدہ دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو بندہ اپنے رب سے ڈر جائے تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اور حدیث شریف میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تعالی یوم القیامۃ یوم لا ظل الا ظلہ، وہ 7 افراد کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان 7 میں سے ایک بندہ وہ ہے جو گناہ کو اللہ کے ڈر سے ترک کرے، اور یقیناً گناہ سے باز بندہ آئے تو اللہ کے ڈر کی سبب سے باز آئے، اللہ کے خوف سے گناہ کو ترک کرے تو وہ بازار میں بھی گناہوں سے اپنے دامن کو بچاتا ہوا نظر آئے گا، چوراہے پر بھی اپنے دامن کو گناہوں سے بچاتا ہوا نظر آئے گا، اور رات کی تنہائی میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا۔ تو خوف خدا کی سب سے بڑی فضیلت یہ کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو اور جو اللہ کے خوف کے سبب سے گناہ کو ترک کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 جنتیں عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ تاریخ دمشق میں ایک بڑا ہی پیارا اور ایمان افروز واقعہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک بہت بڑا ہی عبادت گزار، پرہیزگار، شب زندہ دار نوجوان رہتا تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کو وہ بہت پسند تھا۔ حضرت فاروق اعظم اس سے بڑی محبت فرماتے تھے، اس لیے کہ وہ ہمیشہ مسجد میں گوشہ نشیں رہتا تھا۔ لوگ اس کو مسجد میں رہائش پذیر رہنے کے سبب سے حمامۃ المسجد کہتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رات کے کسی بھی حصے میں مسجد میں تشریف لاتے تو حضرت عمر اس کو مسجد ہی میں عبادت کرتے ہوئے، نوافل پڑھتے ہوئے پاتے تھے، اس لیے حضرت عمر کو وہ بڑا پسند تھا اور اس سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت عمر نماز تہجد پڑھنے کے لیے مسجد میں آئیں اور وہ رات میں حضرت عمر کو مسجد میں نہ ملا ہو۔ اس نوجوان کا ایک بوڑھا باپ تھا جو مسجد سے تھوڑی ہی دوری پر اپنے گھر میں رہتا تھا۔ اس نوجوان کی یہ عادت تھی کہ وہ ہر روز عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے باپ کے پاس جاتا، تھوڑی دیر بیٹھتا، حال چال معلوم کرتا اور پھر آ کر کے مسجد میں بیٹھ جاتا اور پوری رات مسجد میں گزارتا۔ آج بھی
جن کے ماں باپ ان سے تھوڑی دور رہتے ہیں تو وہ ہفتے میں یا کسی مخصوص دن یا کسی مخصوص وقت میں اپنے بوڑھے ماں باپ کے پاس جاتے ہیں۔ تو اس نوجوان کا یہ معمول تھا کہ ہر روز عشاء کی نماز پڑھ کر جو مسجد سے تھوڑی ہی دور اسی گلی میں اس کے باپ کا مکان تھا، اپنے باپ کے حال چال معلوم کرنے کے لیے جاتا تھا اور واپس مسجد میں آ کر کے رات میں عبادت میں گزارا کرتا تھا۔ اس نوجوان کے باپ کے گھر اور مسجد کے درمیان میں ایک عورت کا مکان تھا۔ وہ نوجوان ہر روز عشاء کے بعد جاتا، وہ عورت اس کو دیکھتی، اتفاق سے وہ عورت اس پر فریفتہ ہو گئی اور اس پر اس کا دل آ گیا۔ ایک مرتبہ وہ نوجوان اپنے باپ سے ملنے کے لیے جا رہا تھا، اس عورت نے بہانے سے اس نوجوان کو اپنے گھر کے اندر بلایا۔ وہ بیچارہ اس کے ارادے کو جان نہ سکا، وہ سیدھا سادہ اس کے کہنے پہ چلا گیا۔ جب وہ اس کے گھر کے اندر گیا تو اس نے گھر کا دروازہ اندر سے بند کیا اور اپنی طرف متوجہ کیا اور دعوت گناہ دی۔ جیسے ہی اس نے نوجوان نے دیکھا کہ یہ عورت مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے اور اس نے دروازہ بند کر دیا، دعوت گناہ دے رہی ہے، تو اس کا دل خوف خدا سے کانپ اٹھا، اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، اس کا جسم خوف خدا سے لرزنے لگا اور دل دہل گیا اس کے، اور بے ساختہ اس کی زبان پر قرآن کی یہ آیت مبارکہ جاری ہو گئی کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ وہ لوگ کہ جن کے دل میں خوف خدا ہے، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، جب شیطان ان پر حملہ کرتا ہے تذکروا، تو وہ بیدار ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ اچانک بیدار ہو جاتے ہیں اور شیطان کے حملے سے بچ جاتے ہیں۔ یہ شیطان کے حملے سے کیا چیز بچا رہی ہے؟ جو ان کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ تو اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں خوف خدا ہے، خشیت الہی ہے، جب شیطان ان پر حملہ آور ہوتا ہے تو وہ آگاہ ہو جاتے ہیں اور شیطان کے حملے سے بچ جاتے ہیں۔ یہ آیت اس کی زبان پر جاری ہوئی اور زور کی چیخ مارا اور وہیں پر بے ہوش ہو کر کے گر گیا اسی عورت کے گھر میں۔ عورت نے سوچا کہ اس کا انتقال ہو گیا، ہارٹ اٹیک سے اس کی موت ہو گئی، اگر یہ میرے گھر میں ملا، اس کی باڈی ملی تو مجھ پر قتل کا الزام آئے گا اور مجھے اس کے قتل کی سزا میں سزا دی جائے گی۔ لہٰذا اس نے قریب ہی سے اپنی باندی کو بلایا اور اس اندیشے سے کہ اگر یہ میرے گھر میں پڑا رہا تو مجھ پر قتل کا الزام آئے گا، بچنے کے لیے اس نے اپنی نوکرانی کو بلایا اور اس نے دونوں ٹانگ پکڑی، اس نے دونوں ہاتھ پکڑے اور دونوں نے پکڑ کر کے گھر سے باہر روڈ پر ڈال دیا۔ ادھر باپ اپنے بیٹے کی آمد کا منتظر تھا، اس کی نگاہیں دروازے پر ٹکی ہوئی تھی کہ بیٹا کب آئے گا کب آئے گا، ہر روز آتا تھا، آج بہت رات ہو گئی ابھی تک نہیں آیا۔ جب انتظار کافی لمبا ہو گیا تو باپ بیچارہ اٹھا اور سوچا کہ آج بیٹا کیوں نہیں آیا ہے، چل کے دیکھوں۔ باپ جب اپنے گھر سے نکلا، اسی راستے سے مسجد کو آ رہا تھا تو اس نے دیکھا بیچ میں راستے میں اس کے بیٹے کی باڈی پڑی ہے۔ جب اس نے اپنے بیٹے کو پڑا ہوا دیکھا تو دوسرے گھر والوں کو بلا کر کے اس کو اٹھایا اور گھر لے گئے۔ کان لگا کر کے دیکھا کہ دل کی دھڑکنیں چل رہی تھیں۔ گھر میں لے جا کر کے اس کے چہرے پر پانی مارا، ہوش آیا، اور جب ہوش آیا تو بیٹے سے پوچھا بیٹے کیا ہوا، تم تو ہر روز آتے تھے، آج روڈ پہ پڑے تھے۔ تو بیٹے نے اس عورت کا سارا واقعہ
اپنے باپ کو، اپنے گھر والوں کو بتا دیا اور کہا ابو جان میں نے قرآن کی آیت پڑھی، آیت پڑھنے کے بعد مجھے پتہ نہیں میں کہاں تھا اور میرے ساتھ کیا ہوا۔ تو باپ نے کہا بیٹے سے کہ بیٹے وہ کون سی آیت ہے جو تم نے پڑھی تھی اس وقت جب کہ اس نے تم کو دعوت گناہ دی؟ تو بیٹے نے پھر اسی آیت کی تلاوت کی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ بے شک وہ لوگ کہ جن کے دل میں خوف خدا ہے، جن کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہے، جب شیطان ان پر حملہ آور ہوتا ہے تو وہ آگاہ ہو جاتے ہیں، متنبہ ہو جاتے ہیں اور شیطان کے حملے سے بچ جاتے ہیں۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد پھر اس نے زور کی چیخ ماری اور پھر وہ بے ہوش ہو گیا، اور اس مرتبہ اس کی روح قفس انثوی سے پرواز کر گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ جوان بیٹے کی موت باپ کے سامنے ہوئی، بھائیوں کے سامنے ہوئی، غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا، سارا گھر صدمے میں ڈوب گیا۔ بہرحال گھر والوں نے رات ہی میں اس نوجوان کی تجہیز و تکفین کی، رات ہی میں اس کو قریب ہی قبرستان سا تھا، قبرستان میں لے جا کر کے قبر کھود کر کے اس کو دفن کر دیا۔ پڑوس میں کسی شخص کو پتہ چل گیا کہ وہ نوجوان جس کو لوگ حمامۃ المسجد کہتے تھے، جس کی ساری رات مسجد میں گزرتی تھی، جو بڑا ہی متقی و پرہیزگار تھا، بڑا عبادت گزار تھا، شب زندہ دار تھا، قائم اللیل صائم الدہر تھا، اس کا رات انتقال ہو گیا۔ اب رات ہی میں جب اس کی تجہیز و تکفین ہو گئی، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ صبح کو نماز فجر کے لیے تشریف لائے، بلکہ نماز فجر سے پہلے معمول کے مطابق جب آپ تہجد کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو اس نوجوان کو نہیں دیکھا تو تھوڑا تعجب ہوا، لیکن جب فجر کا وقت ہوا تو بھی وہ نوجوان نظر نہیں آیا۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے دریافت فرمایا کیا ہوا، آج وہ نوجوان نظر نہیں آ رہا؟ تو اسی پڑوسی نے عرض کی حضور رات اس کا انتقال ہو گیا اور رات ہی میں اس کے گھر والوں نے اس کو دفن کر دیا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس کے باپ کی تعزیت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے، حالات معلوم کیے اور فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، مجھے خبر کر دی ہوتی۔ تو گھر والوں نے عرض کی حضور آپ پورے دن امور خلافت کو انجام دیتے ہیں، تھکے ہارے رہتے ہیں حضور، اس لیے ہم نے رات میں آپ کو زحمت دینا گوارا نہیں فرمائی، اس لیے حضور ہم نے رات ہی میں اس کو دفن کر دیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دلنی علی قبرہ، چلو مجھے اس کی قبر پر لے چلو، مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ لوگ زیارت قبور کا انکار کرتے ہیں، حضرت فاروق اعظم اس نوجوان کی قبر پر جانے کے لیے اس کے گھر والوں سے دریافت خود پوچھ رہے ہیں کہ مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ رات میں دفن کیا ہے، تازہ قبر ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم اس نوجوان کے بھائیوں کے ساتھ، اس کے باپ کے ساتھ اس نوجوان کی قبر پر تشریف لے گئے۔ قبر کے پاس پہنچے، تازہ مٹی ہے، رات ہی دفن کیا ہے۔ صبح کو حضرت فاروق اعظم اس کی قبر پر اس کے ماں باپ اس کے گھر والوں کے ساتھ تشریف لے گئے، عرض کی حضور یہ قبر ہے، ساتھ میں داہنی طرف اس کا باپ کھڑا ہے، بائیں طرف اس کا ایک بھائی ہے، دوسرے سارے گھر والے ہیں۔ حضرت عمر اس کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے قرآن کی اس آیت کی تلاوت فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ آپ قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے قرآن کی اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کے ڈر سے گناہ کو ترک کرتا ہے تو اللہ نے اس کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ جب آپ نے قرآن کی یہ آیت کی
تلاوت فرمائی اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کے ڈر سے گناہ کو ترک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 جنتوں کا وعدہ عطا فرمایا ہے، اس کو 2 جنتوں کی بشارت دی ہے، اس کو اللہ 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے یہ قرآن کی اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے تو قبر کے اندر سے آواز آ رہی تھی، یا عمر اعطانیہا ربی من الجنتی، اے عمر اللہ رب العزت نے مجھ کو قبر ہی میں 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ جب یہ آواز قبر کے اندر سے آئی تو حضرت عمر نے اس کے بیٹے کو فرمایا، اس کے بھائی سے فرمایا، آواز کو تو نے سنا؟ کیا تیرے بھائی کی ہی آواز ہے؟ عرض کی حضور میرے بھائی کی ہی آواز ہے۔ اس کے باپ کو فرمایا، کیا تو نے اپنے بیٹے کی آواز کو سنا؟ فرمایا، کیا تیرے بیٹے کی آواز ہے؟ عرض کی حضور میرے بیٹے کی آواز ہے۔ فرمایا، کسی اور کی تو آواز نہیں؟ عرض کی حضور میں نے ساری زندگی اس کی آواز کو سنا ہے، میں نے جوانی تک اس کی آواز کو سنا ہے، حضور میں اچھی طرح سے جانتا ہوں یہ میرے بیٹے ہی کی آواز ہے۔ اس نے عرض کی حضور یہ میرے بھائی کی آواز ہے۔ حضرت عمر پھر قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو بندہ اللہ کے ڈر سے گناہ کو ترک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے، اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ پھر قبر سے آواز آتی ہے، یا عمر قد اعطانیہا ربی من الجنہ، اے عمر اللہ رب العزت نے مجھ کو قبر ہی میں 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ حضرت عمر نے پھر فرمایا باپ سے، تو نے سنا تیرے بیٹے ہی کی آواز ہے؟ عرض کی حضور میرے بیٹے کی آواز ہے۔ فرمایا، تو نے سنا تیرے بھائی کی آواز ہے؟ عرض کی حضور میرے بھائی کی آواز ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، سنو، تیرے بھائی نے، تیرے بیٹے نے اللہ کے ڈر سے گناہ کو ترک کیا تو اللہ رب العزت نے تیرے بیٹے کو، تیرے بھائی کو قبر ہی میں 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ تو باپ نے کہا، حضور اب میرا سارا غم زائل ہو گیا، ساری پریشانی، ساری مصیبتیں میری ختم ہو گئیں، مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے میرے بیٹے کا بیڑا پار کر دیا، میرا بیٹا قبر میں بھی کامیاب ہو گیا اور حشر میں بھی کامیاب